Hello everyone and welcome to another exciting video lesson. آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم بات کریں گے OSI ریفرنس ماڈل کی. بیسیکلی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ OSI ریفرنس ماڈل یا OSI 7 لیئرز یوز کیوں کیے جاتے ہیں اور اس کو کس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ what are OSI 7 لیئرز یا OSI ماڈل کیا ہے. سو بیسیکلی OSI 7 لیئرز کے اندر ہمارے پاس 7 لیئرز ہوتی ہیں تھیوریٹیکلی. لیٹ می جسٹ رائٹ ایچ ون بائی ون. سو فرسٹ لیئر ہمارے پاس ہوگی گونا بی فزیکل لیئر. فزیکل کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ لیئر ہے وہ ہے ڈیٹا لنک لیئر. تھرڈ ہمارے پاس نیٹورک. فورتھ ٹرانسپورٹ. ففتھ سیشن. سکسth presentation. and 7th application. سو ہمارے پاس جو سب سے پہلی لیئر جس کو ہم لیئر 1 کہتے ہیں وہ ہوگی فزیکل لیئر. And then layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 session, layer 6th or presentation layer gonna be 6th, application layer gonna be 7th. So basically یہ یوز کیوں کیا جاتے ہیں. سو جو اس کا تھیوریٹیکل پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس وینڈرز یا مینوفیکچررز ہیں جو کسی قسم کا کمیونیکیٹنگ ڈیوائس یا کمیونیکیٹنگ سسٹم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں، سو ان کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے کہ ہاؤ دے کین فالو ایچ لیئر فار دیئر پرسپیکٹیو کمیونیکیشن ڈیمانڈز اینڈ وچ ٹیکنالوجی دے کین یوز ان اسپیسیفک لیئر. سو بیسکلی ہم اگر بات کریں کہ آپ کے پاس لٹ سے 2 کمپیوٹرز ہیں جو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. سو بیسڈ آن دس OSI ریفرنس ماڈل سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ آپ کے پاس لیٹ سے PC1، ہمارے پاس سیکنڈ کمپیوٹر ہوگا PC2. فرام PC1 آپ کے پاس جو اپلیکیشن لیئر ہوگا وہ ڈیٹا جنریٹ کرے گا آپ کے اپلیکیشن میں، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد آپ کی پریزنٹیشن لیئر اس کے اندر کچھ ایکسٹرا انفارمیشن ایڈ کرے گی، ٹھیک ہے. اینڈ دین سیشن لیئر اس کے اندر مزید انفارمیشن ایڈ کرے گی جیسے کہ آپ کے سیشن آئی ڈی، سیشن ساکٹ نمبرز، آل دیٹ اسٹف. اینڈ دین ٹرانسپورٹ لیئر اس کے اندر مزید ہیڈر ایڈ کرے گی جیسے کہ آپ کے پاس پورٹ نمبرز، TCP یا UDP آپ کے پاس جو ہیڈرز ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے اس میں. دین آپ کا ڈیٹا سملرلی پھر نیٹورک کے اندر آ کر کے آپ کے پاس مزید انفارمیشن جیسے IP ایڈریس، نیکسٹ ہاپ اینڈ آل دیٹ انفارمیشن اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک لیئر کے ساتھ ساتھ جو انفارمیشن ہے ڈیٹا کے ساتھ وہ ایڈ کی جا رہی ہے. دین ڈیٹا لنک کے اندر مزید انفارمیشن ایڈ کی جائے گی جیسے کہ آپ کی میک ایڈریس، سورس میک ایڈریس، ڈیسٹینیشن میک ایڈریس، یہ ساری انفارمیشن ڈیٹا کے ساتھ آگے ایڈ کر دی جائے گی. دین فزیکل لیئر آپ کے پاس صرف اور صرف ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اوور دا میڈیم. اگر آپ مثال کے طور پر کیبل نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں یا آپ کے پاس جو 2 کمپیوٹر ہیں اگر یہ وائرڈ کنیکٹڈ ہیں، سو فزیکل لیئر کا مقصد ہوگا کہ اس تمام پورے کے پورے ڈیٹا کو کس طریقے سے ڈیٹا کے اوپر ٹرانسمٹ کرے تاکہ وہ PC2 تک ریسیو ہو جائے. سو فزیکل لیئر بیسیکلی آپ کا وہ انٹرفیسز یا وہ آپ کے ماڈیم یا وہ تمام ٹیکنالوجی جو آپ کی فزیکل لیئر یا وائرڈ یا کسی میڈیم کے تھرو آپ کا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے ٹو دا ریموٹ اینڈ، وہ فزیکل لیئر میں ہوگا. نارملی ہم اس کے اندر الیکٹریکل سگنلس کی بات کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ڈیجیٹل سگنلس ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو اٹ گونا بی ریپرزینٹیڈ ایز 0 and 1s. اگر آپ وائرلیس کمیونیکیشن یوز کر رہے ہیں سو اٹ گونا بی یور ریڈیو فریکوینسیز جو بھی آپ کے ٹیکنالوجی میں یوز ہو رہی ہیں. سملرلی جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا یا یہ سگنلز آپ کے PC2 پہ ریسیو ہو جائیں گے، اس کے بعد اسی طریقے سے
آپ یہاں فرسٹ پی سی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپلیکیشن لیئر سے سٹارٹ کیا، اپلیکیشن سے پھر پریزنٹیشن میں ڈیٹا کے اندر کچھ ایڈیشن کی گئی، سیشن کے اندر مزید انفارمیشن ایڈ کی گئی، اینڈ اسی طریقے سے ہم آل دا وے فزیکل تک پہنچے. پھر جو ریسیونگ سائڈ ہے پی سی 2 وہ ریسیو کرے گا ڈیٹا آپ کا فزیکل لیئر پہ، اسے وہ ڈی کوڈ کرے گا. ریممبر ہم نے ٹرانسمیشن کے دوران ان کوڈنگ کی تھی، اینڈ دین ان کوڈنگ کے بعد جب ریسیو ہوگا اس کو ہم ڈی کوڈ کریں گے سگنلس کو. اس کے بعد آپ کے پاس سملر ڈیٹا ریسیو ہوگا آپ کے لیئر 2 یا ڈیٹا لنک کے اوپر. ڈیٹا لنک جو اس کے سب سے پہلا یا جو ڈیٹا لنک کا ہیڈر ہوگا اسے ریسیو کرنے کے بعد انکیپسولیٹ کرے گا یا اسے انفارمیشن دکھے گا کہ وہ آئدر ڈیٹا جو ہے اسی کے لیے ہے یا کسی اور پرٹیکولر ڈیسٹینیشن کے لیے. اگر وہ ڈیٹا اسی پی سی 2 کے لیے ہوگا تو وہ اس پرٹیکولر ہیڈر کو ریموو کر دے گا فرام ڈیٹا لنک. فار ایگزامپل ڈیٹا لنک کا ہیڈر اس نے ریموو کر دیا اور جو باقی ڈیٹا ہوگا، لیٹس سے ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ ہیڈرز ہیں، یہ آگے نیٹورک لیئر کو آگے فارورڈ کر دے گا. اسی طریقے سے نیٹورک لیئر پھر اسی ڈیٹا کو انالائز کرے گا، اس میں جو نیٹورک کا ہیڈر ہوگا اس سے چیک کرے گا کہ آئدر یہ پرٹیکولر ڈیٹا میرے لیے ہی ہے یا کسی اور سسٹم کے لیے. بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن اگر اس میں ڈیسٹینیشن آئی پی پی سی 2 کی ہوگی تو پی سی 2 اس کو ریسیو کر لے گا اور اس ڈیٹا ہیڈر کو بھی ریموو کر دے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 2 ہیڈر جو ہیں وہ ہم نے ریموو کر لیے، رائٹ. اسی طریقے سے ڈیٹا آگے فارورڈ کر دیا جائے گا ٹو ٹرانسپورٹ لیئر. اب ٹرانسپورٹ لیئر اپنی انفارمیشن دیکھے گی جو ہم نے سورس سائڈ سے یا جو سسٹم نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا تھا وہ انفارمیشن اپنے پاس چیک کرے گا. سملرلی اگر ڈیٹا اسی کے لیے ہوگا پرٹیکولر ڈیسٹینیشن پورٹ کے لیے، دین وہ اپنا انفارمیشن ویریفائی کرنے کے بعد وہ ہیڈر کو بھی نکال دے گا یا ریموو کر دے گا، اور اسی طریقے سے ڈیٹا کو سیشن لیئر کے پاس پہنچا دے گا. اسی طریقے سے سیشن لیئر بھی اپنی انفارمیشن ویریفائی کرنے کے بعد پریزنٹیشن لیئر تک ڈیٹا فارورڈ کر دے گا. پھر پریزنٹیشن اپنی تمام انفارمیشن دیکھنے کے بعد جو بھی اپلیکیشن لیئر میں جو بھی سافٹ ویئر جو بھی آپ کا پروگرام ہے جو اس ڈیٹا کو ریسیو کرے گا اس کے پاس وہ ڈیٹا ریسیو ہو جائے گا. سو بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سینڈنگ سائڈ اینڈ ریسیونگ سائڈ دونوں او ایس آئی ریفرنس ماڈل کا استعمال کر رہے ہیں اور تمام لیئرز بوتھ سائڈ پہ اسی لیئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل سینڈنگ سائڈ فزیکل لیئر سے جو بھیجے گی، آن دا ریسیونگ سائڈ فزیکل لیئر اس کو ویریفائی کرے گا. سملرلی ڈیٹا لنک جو انفارمیشن سینڈ کرے گا ریسیونگ سائڈ پر ڈیٹا لنک اس کو ویریفائی کرے گا. نیٹورک پر بھی ایسا ہی ہوگا. اسی طریقے تمام لیئرس میں سملر پروسیجر اپلائی ہوتا ہے. سو یہ تو ہمارے پاس ایک اوور ویو تھا کہ ہمارے پاس او ایس آئی ریفرنس ماڈل ہیں کون سے، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہمارے پاس 7 ڈفرینٹ لیئرز ہیں اور کس طریقے سے وہ ہمارے کمیونیکیشن میں استعمال ہوتے ہیں کہ ایچ لیئر ریپرزینٹس سم انفارمیشن اینڈ دین وہ ریسیونگ سائڈ پہ ریسیو ہونے کے بعد ویریفائی کیے جاتے ہیں اور آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو 7 لیئرز ہیں یہ تمام لیئرز آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ڈیٹا لنک ہے یہ ریلائی کرتا ہے فزیکل لیئر کے اوپر. نیٹورک لنک یا نیٹورک لیئر جو ہے آپ کا وہ ریلائی کرتا ہے ڈیٹا لنک کے اوپر یا ڈیٹا لیئر کے اوپر. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ ریلائی کرے گا نیٹورک کے اوپر، سیشن ریلائی کرے گا ٹرانسپورٹ پہ. اسی طریقے سے فردر آپ جیسے جیسے اوپر جائیں گے تمام لیئرز ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں. سو دس از اے اسمال ریپرزنٹیشن اور اسمال ایگزامپل آف او ایس آئی ریفرنس ماڈل کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک کی ورڈ یوز کیا انکیپسولیشن یا ڈیکیپسولیشن. یہ جو پروسیجر تھا ہمارے پاس جہاں پہ پی سی 1 اپنے ڈیٹا کے ساتھ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن لگا رہا تھا، اس پرٹیکولر پروسیجر کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن، کہ ڈیٹا کو لے کر کے وہ کسی چیز کے ساتھ ایڈ کر رہا ہے. اسی طریقے سے کرتے کرتے آل دا وے آپ کے فزیکل لنک سے پہلے جو آپ کے پاس ڈیٹا جو موجود تھا وہ کافی سارے ہیڈرز کے اندر انکیپسولیٹ کر دیتا ہے. اس کے اندر ایک چیز یہاں مینشن کرتا چلوں کہ آپ کے پاس جب فزیکل لیئر کے جو ڈیٹا لنک لیئر ہے اس سے بعد جو آپ کے کچھ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کے وین لنکس ہو گئیں یا آپ کے پاس کوئی اور ایسی ٹیکنالوجی جو آپ یوز کریں گے، اس کے اندر ایک خاص چیز استعمال کی جاتی ہے جو آپ کے ٹریلر کو بھی ایڈ کرتا ہے. ٹریلر بیسکلی آپ کا ہوگا ایسا میکینزم جو اس پرٹیکولر ڈیٹا کو ویریفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیٹس گو ٹو اندر سلائڈ.
سو اسی طریقے سے لیٹ سے ہم یہاں پر ایک ایگزامپل ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ ہیڈر ہے. اس ہیڈر میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام ہیڈر موجود ہیں جو آپ کے ڈفرینٹ لیئرس نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے. دین آپ کا ڈیٹا، جو بھی ڈیٹا آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، اینڈ دین آخر میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک ٹریلر موجود ہے. اس ٹریلر کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اسپیسیفک ویلیو ایڈ کی جائے جو کہ ہماری اس چیز کو ویریفائی کرے کہ یہ جو ڈیٹا آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں وہ ریسیونگ سائٹ کے پاس ایکوریٹ طریقے سے یا بالکل صحیح طریقے سے پہنچ جائے. یہ نہ ہو کہ آپ ٹرانسمیشن کے دوران اس کو کرپٹ کر لیں یا اس کو کسی وجہ سے اس کی ویلیو چینج ہو جائے. سو اس پرٹیکولر ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک پروسیجر ہوتا ہے CRC، یا ایسا ہم کہتے ہیں سائکلک ریڈنڈنسی چیک. یہ پروسیجر اس پرٹیکولر ڈیٹا اینڈ ہیڈر کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد ایک ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس ٹریلر میں اسٹور کر دی جاتی ہے. دین آپ کا جو فزیکل میڈیا ہے یا جو فزیکل میڈیم ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، وہ ریسیونگ سائٹ پر آپ کا ڈیٹا ریسیو ہونے کے بعد آپ کا ریسیور ڈیٹا لنک کے اوپر اس ویلیو کو پہلے ویریفائی کرے گا کہ آئدر یہ پرٹیکولر ڈیٹا اپنی صحیح حالت میں ریسیو ہوا یا اس کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے یا اس کے اندر کچھ ویلیوز چینج ہوئی ہیں. سو اگر ریسیونگ سائٹ بھی CRC اس پرٹیکولر سیکشن کے اوپر اپلائی کرے، اگر اس کا ویلیو اور اس کا جو سینڈنگ سائٹ کی ویلیو تھی یہ میچ کر جائے گی، مطلب ایک جیسی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ سکسیزفل ہوئی ہے اور جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ کرپٹ نہیں ہوا. اینڈ اسی طریقے سے پھر جو آپ کا ریسیور ہے اس ویلیو کو ڈسکارڈ کر دے گا یا اس پرٹیکولر پورے آپ کے انکیپسولیشن کے اس انویلپ میں سے ٹریلر کو نکال دے گا، اینڈ دین اسی طریقے سے آگے اپنے ہیڈرس کو ریسیو کرنا شروع کر دے گا. ایچ لیئر اپنا ہیڈر یا اپنی انفارمیشن چیک کرنے کے بعد اسے اپنے اوپر لیئر کو فارورڈ کر دے گی. سو دس از وائی وی یوز OSI ریفرنس ماڈل، اینڈ اس کے اندر ہمارے پاس یہ پرٹیکولر انفارمیشن، اس کی یہ فنکشنالٹیز موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اگر OSI 7 لیئرس کے بارے میں سنا ہے تو سملرلی آپ نے TCP/IP لیئرس کے بارے میں بھی سنا ہوگا. سو بیسیکلی ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ سو جو بنیادی ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو OSI ریفرنس ماڈل یا OSI 7 لیئرز ہیں یہ مور تھیوریٹیکل ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ جو آپ کا TCP/IP یہ مور آپ یوں سمجھ لیں کہ مور پریکٹیکل اپروچ ہے سیم لیئرس کی. اس کا ڈفرینس کیا ہے؟ لیٹ می شو یو. سو بیسیکلی اگر ہم یہ کہیں کہ OSI کے اندر ہمارے پاس ایپلیکیشن، لیئر ہے، پریزنٹیشن لیئر ہے، سیشن لیئر ہے، ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہے، نیٹورک لیئر ہے، ڈیٹا لنک لیئر ہے، اینڈ دین فزیکل. سو یہ آپ کے پاس OSI 7 لیئرز ہیں، ٹھیک ہے. اب TCP/IP میں ہم نے کیا یہ، یا اس کو مور پریکٹیکل اپروچ میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ان 3 لیئرز کو ہم نے مرج کر دیا. ان 3 لیئرز کو ہم نے مرج کیا اور ہم نے اس کو کہہ دیا ایپلیکیشن لیئر. کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ تمام جو 3 کی 3 سیشن ہیں یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کس کو بینیفٹ کر رہی ہیں؟ ایپلیکیشن کو. یہ ایپلیکیشن لیئر کے اندر یہ تینوں آپس میں مرج ہو جاتی ہیں. دین ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیئر ہے، دین نیٹورک لیئر، اینڈ دین ہمارے پاس لاسٹ کی یہ جو 2 لیئرز ہیں یہ بھی مرج ہو جاتی ہیں، اور ہم اسے ڈیٹا لنک لیئر کہہ دیتے ہیں. اوکے. سو TCP/IP میں آپ کے پاس یہاں پہ ایپلیکیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹورک لیئر اینڈ ڈیٹا لنک لیئر، اس طریقے سے آپ کے پاس جو TCP/IP ہے اس میں آپ کے پاس 4 ڈفرینٹ لیئرز بن جاتی ہیں. اس کو ہم مور پریکٹیکل اپروچ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ایپلیکیشن
आपकी डिज़ाइन होती है, इसी के अंदर आपकी एप्लीकेशन की जो इनकोडिंग स्कीम है या जो भी डिफरेंट उसके प्रोसीजर हैं डेटा को रिप्रेजेंटेशन के, उसमें वही इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। एंड एप्लीकेशन के अंदर ही आप उसके सेशन इंफॉर्मेशन को भी डाल देते हैं कि हाउ ईच एप्लीकेशन को ना इंटरेक्ट विद अदर एप्लीकेशन। इसी तरीके से आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क हो गई, एंड आपके पास डेटा लिंक हो गया। सो ये बुनियादी फ़र्क है आपका OSI एंड TCP/IP के अंदर। OSI more theoretical approach, it has 7 layers. TCP/IP आपका more थोड़ी practical approach and it has 4 different layers. So अब तक हमने डिस्कस ये किया कि आपकी OSI 7 layers कौन सी हैं और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, और हमने ये डिस्कस किया OSI एंड TCP/IP में बुनियादी फ़र्क क्या है। लेट्स जस्ट डिस्कस मोर इन डेप्थ कि OSI 7 लेयर्स के अंदर हमारे पास ईच लेयर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ या कौन कौन सी ऐसी कम्युनिकेशंस हैं जो हम या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ये आपकी 7th लेयर है, जो सबसे टॉप पे है OSI लेयर के मॉडल के। तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस जैसे आपके पास DHCP, DNS, ठीक है, इस तरह के जितने भी तमाम या वेब सर्विस जो हो गई आपकी, जितनी भी इस तरह की तमाम एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल की जाती हैं। सिमिलरली प्रेजेंटेशन इज़ ओनली यूज हाउ टू फॉर द प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास सेशन इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है विच इज़ वन ऑफ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इसके अंदर आपके पास दो ख़ास तौर पे जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल्स, हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक है TCP एंड दूसरा है आपके पास UDP। TCP और UDP में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि आपके पास TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है आपका, एंड UDP आपका है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट दिस। TCP आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल इस सेंस में कि बिफोर सेंडिंग एनी डेटा दूसरे साइड पे या रिसीविंग साइड पे, बिफोर आप उसको डेटा को सेंड करें तो TCP को 3-वे हैंडशेक परफॉर्म करना होता है। ये 3-वे हैंडशेक है क्या? बेसिकली आपके पास अगर हम लेट्स से हमारे पास 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ TCP एक्चुअली वर्क्स। TCP का बुनियादी मकसद ये हुआ कि बिफोर सेंडिंग एनी डेटा, बिफोर आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने से पहले आपका जो PC A है वो PC B को एक ख़ास किस्म का पैकेट सेंड करेगा। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी सिंक। ये सिंक फ्लैग करेगा ये कि ये PC 2 को या आपकी जो डेस्टिनेशन मशीन है उसको ये कहेगा कि ये पर्टिकुलर मशीन जो मशीन A है आपकी, ये मशीन B से कम्युनिकेट करना चाहती है, राइट। जब ये सिंक आप सेंड करेंगे तो अगर तो ये आपका मशीन B उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, सो इट विल सेंड बैक, एक पैकेट सेंड करेगा, उसमें सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट होगा, राइट। सो ये 2 डिफरेंट फ्लैग्स ऑन कर देगा TCP। सो पहले में आपने देखा कि जो इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन को वो सिंक सेंड कर रहा है, देन सिस्टम B आपका सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, राइट। देन सिमिलरली जब मशीन A उस पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव कर लेगा, उसमें ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, देन आपका मशीन A मशीन B को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि यस ही इज़ नाउ ओपनिंग अ सेशन, और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो कम्युनिकेशन है उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया है। एंड नाउ उसके बाद जितने भी पैकेट्स होंगे वो डेटा ट्रांसमिशन के, आपकी जो डेटा ट्रांसमिशन है वो प्रोग्रेस करेगी या आगे नेक्स्ट स्टेप में आप डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे। सो आपने देखा कि आपके पास 3 डिफरेंट स्टेप्स आपने लिए, राइट। इस पर्टिकुलर 3 डिफरेंट स्टेप्स को हम कहते हैं 3-वे हैंडशेक।
سو اس طریقے سے آپ کا TCP ریلائبل ہے، کیونکہ اگر آپ اینڈ دین سملرلی اگر جو بھی ڈیٹا آپ ٹرانسمٹ کریں گے ٹورڈز یور ڈیسٹینیشن مشین یا جو آپ کی مشین B ہے وہ ہر ایک ٹرانسمیشن کو کنفرم بھی کرے گی بائی سینڈنگ ایکنالجمنٹ. تو جو بھی ڈیٹا آپ ٹرانسمٹ کریں گے ٹورڈز ڈیسٹینیشن مشین آپ کو اس کی ایکنالجمنٹ سینڈ کرے گی اور بتائے گی کہ یس جو آپ نے ڈیٹا سینڈ کیا تھا وہ آپ اس پرٹیکولر مشین تک ریسیو ہو گیا. سو دس از وائی وی کال TCP اے ریلائبل پروٹوکول. آن دی ادر ہینڈ جو آپ کا UDP ہے یہ ریلائبل پروٹوکول نہیں ہے. ان اے سینس اٹ ڈز ناٹ نیڈ 3-way ہینڈ شیک. مطلب جب کا UDP کوئی ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے تو اٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی 3-way ہینڈ شیک اور سیشن اوپن نہیں کرنا پڑے گا. سو اس کو جو مشین ہے آپ کی وہ ڈائریکٹ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر دے گی یوزنگ UDP. اور جو ڈیسٹینیشن مشین ہے جو آپ کی مشین B ہے اس کو ایکنالجمنٹ سینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ریسیو کرے گا دیٹس آل وی نیڈ بیسیکلی. سو بیسیکلی ان دونوں کو استعمال کب کیا جاتا ہے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ٹرانسمیشن ہے آپ کا، چاہے وہ آپ کے اپلیکیشن ڈیٹا ہو یا کوئی ایسا ڈیٹا جو آپ کے راؤٹنگ انفارمیشن شیئر کرے یا کوئی بھی آپ کا انٹرنیٹ کا ڈیٹا ہو، وہ تمام چیزیں TCP یوز کرتی ہیں. اینڈ دین اس کے علاوہ UDP ہم یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں ٹائم سینسٹیو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہو. ٹائم سینسٹیو ڈیٹا کا مطلب ہوا کہ جیسے آپ کوئی وائس یا کوئی ویڈیو ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں ٹورڈس یور ڈیسٹینیشن، بیکاز اس کے اندر اگر ہم یہ کنفرم کرنے چاہیں کہ اگر وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو گیا کہ نہیں اور کس طرح سے ریسیو ہوا تو اس میں بہت ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. اور جو آپ کا ٹائم سینسٹیو ڈیٹا ہوگا جیسے کہ ویڈیو یا وائس، اس کی جو کوالٹی ہے وہ امپیکٹ کرے گی. اس وجہ سے ہم UDP یوز کرتے ہیں فار ٹائم سینسٹیو ڈیٹا، جس کے اندر ہمیں 3-way ہینڈ شیک نہیں چاہیے اینڈ ایکنالجمنٹس نہیں چاہیے. اوکے، سو یہ بیسکلی ہمارے پاس بنیادی پروٹوکولس ہیں یا جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پروٹوکولس ہیں بٹ وی گونا ڈسکس دیٹ لیٹر. اوکے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیئر ہے وہ نیٹورک لیئر ہے. نیٹورک لیئر کے اندر ہم جو بنیادی طور پہ پروٹوکول یوز کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس IP اسٹینڈس فار انٹرنیٹ پروٹوکول. ٹھیک ہے، IP اینڈ اس کے ساتھ ہمارے پاس IP ایڈریسز ہوتی ہیں. رائٹ، IP جو ہے IP ایڈریسز یوز کرتی ہیں فار ٹرانسمیشن آف یور ڈیٹا. IP ایڈریس کیا ہوتا ہے، کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر مزید جو اس کی کیلکولیشنز ہیں یہ ہم آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. بٹ فار ناؤ یو جسٹ ریممبر کہ جتنی بھی مشینز ہیں جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں اوور دا نیٹورک، اس کے پاس آپ کی IP ایڈریس ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر مشین A مشین B سے بات کرنا چاہ رہی ہے، سو مشین A کے پاس جب تک IP موجود نہیں ہوگی وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کر پائے گا آپ کی مشین B کو، چاہے وہ سینڈنگ مشین ہو یا ریسیونگ ہو. ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس لیٹس سے آپ کے پاس آپ کا NIC نمبر موجود نہیں ہے یا آپ کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ موجود نہیں ہے، سو جو آپ کا کوریئر ہے جو آپ کے پاس آپ کسی کا پارسل لے کے آ رہا ہے آپ کے لیے، رائٹ، وہ پہلے ویریفائی کرے گا کہ آپ کے پاس NIC نمبر موجود ہے کہ نہیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ آپ کو ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کرے گا یا آپ کے پاس جو آپ کا جو پارسل ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا. سو دس از اے ویری بیسک ایگزامپل آف IP ایڈریسز. اس کے بعد جو ہمارے پاس لیئر ہے وہ ہے ڈیٹا لنک لیئر. اب اس لیئر 2 کے اندر یا ڈیٹا لنک لیئر کے پر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. وہ تمام ٹیکنالوجیز ہم لیٹر آن ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. بٹ جو ایڈریسنگ ہے ہمارے پاس یہاں پہ اسے ہم کہتے ہیں MAC ایڈریس یا میڈیا ایکسیس کنٹرول ایڈریس. یہ بیسکلی ایک ہارڈ ویئر ایڈریس ہے جو ہر مشین کا اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے. رائٹ، اس کو آپ ہیگزا ڈیسیمل میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. رائٹ، ہیگزا ڈیسیمل کیا ہوتا ہے ہم اس کو آگے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طریقے سے ڈفرینٹ نمبر سسٹمز کو ہم آپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سو آپ یوں سمجھیں کہ ایک اسپیسیفک ایڈریس ہوتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لیتے ہیں ABCDEF. رائٹ، یہ ایک ایڈریس ہو گیا. یہ جسٹ فار ایگزامپل ہے، ایگزیکٹ MAC ایڈریس نہیں ہے یہ. سو جسٹ فار ایگزامپل یہ اگر یہ ایڈریس ہے آپ کے پاس اور دوسری مشین کے پاس اگر ABCDE
E1 है, राइट, फॉर एग्जांपल. सो अब ये इनके पास जो एड्रेसेस हैं, मैक एड्रेसेस, ये इनके अपने एड्रेसेस हैं हार्डवेयर के, और ये कभी चेंज भी नहीं होंगे इन नॉर्मल केसेस. मतलब ये नहीं है कि हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, बट इन नॉर्मल केसेस हम यूँ कहें कि इनको चेंज नहीं किया जाता और ये इनको स्पेसिफिकली असाइन किए जाते हैं. तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ योर लैपटॉप, योर मशीन, ये आपका फिक्स रहेगा, राइट. सो अब तक हमने 2 एड्रेसेस तो डिस्कस किए हैं जो हम बहुत ज़्यादा आगे चल के बात करेंगे. तो आपका ये हो गया आईपी एड्रेस, आपका हो गया मैक एड्रेस, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास जो एक और लेयर है वो है फिज़िकल लेयर. फिज़िकल लेयर बेसिकली आपकी जितनी भी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है, राइट. जैसे कि मिसाल के तौर पे आप अगर फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं बिटवीन 2 मशीन्स के, अगर जो कम्युनिकेशन कर रही हैं आपस में, उनके दरमियान आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं. सो फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो आपका ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है वो उस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर मीडियम यूज़ कर सकें. फॉर एग्जांपल अगर आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक में तो करंट ट्रांसमिट होता नहीं है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, लाइट. सो लाइट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो ट्रांसमिशन है वो भी लाइट वेव्स आगे सेंड करें, और जो रिसीवर है वो भी लाइट को आगे रिसीव करने के बाद उसको समझ सके कि आपने किस तरह का डेटा ट्रांसमिट किया है. तो ये तो एक छोटी एग्जांपल होगी. इसी तरीके से आपके पास अगर आप जैसे कि कॉपर वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास कैट 5, कैट 6 वगैरह मौजूद हैं, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास जो ट्रांसमीटर होगा वो लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करेगा, राइट. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके रिसीविंग साइड पर रिसीव होंगे, और रिसीविंग साइड उस पर्टिकुलर सिग्नल को समझने के बाद आपके डेटा को वापस डिकोड करेगा, ठीक है. इसी तरीके से आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ करते हैं. तो ये तो एग्जांपल्स थी हमारी, ठीक है, इन तमाम OSI लेयर्स की, जहाँ पे हमने देखा कि बेसिक लेवल पे कि हम कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास मौजूद हैं. हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे. हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपका TCP इस्तेमाल होता है, इसमें क्या क्या और डिटेल्स मौजूद हैं आपके पास, एंड देन इसी तरीके से IP एड्रेसेस मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरीके से इसकी सबनेटिंग कर सकते हैं, IP एड्रेस दिखता कैसे एंड ऑल दैट स्टफ. और इसी तरीके से हम मैक एड्रेस को भी डिस्कस करेंगे और ये कहाँ पे किस तरह से यूज़ किया जाता है. सो फॉर नाउ, फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन और फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपने देखा कि OSI 7 लेयर्स होते क्या हैं, बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, इनका कम्युनिकेशन के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं. हमने ये भी डिस्कस किया कि एप्लीकेशन OSI 7 लेयर्स एंड TCP IP में फ़र्क क्या है. एंड देन हमने यहाँ पे ब्रीफली हर एक एप्लीकेशन, तमाम लेयर्स को, एप्लीकेशन से लेके फ़िज़िकल तक हमने तमाम लेयर्स को ब्रीफली डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारे पास किस किस्म की एड्रेसिंग स्कीम मौजूद है और इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है. सो इस लेक्चर के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अगर आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकें ताकि तमाम वो लोग जो नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं या जो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ताकि उन तक भी ये तमाम वीडियोज़ और लेक्चर्स पहुंच सकें. इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.